4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کے فائدے کے لیے آسمان کا نظام نہیں چلایا۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے، آسمانی دنیا کے ساتھ ہے، لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے نافع ہے، مفید ہے، اور انسان اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج پاک نے میرا فرمایا ان سواریوں کا جس پر بیٹھ کر انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنا سفر پورا کرتا ہے، اپنی ضروریات کو حاصل کرتا ہے، اور دور دور کے فاصلے کم وقت میں آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ یہ سفر کی سہولت اللہ پاک اس کو سمندر کے راستے میں بھی دیتے ہیں، زمین کے راستے میں بھی دیتے ہیں، اور ہوا کے راستے میں بھی دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کی قدرت کام ہے۔ تو اس نعمت کا تذکرہ آج کی ان آیات کے اندر ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وآیۃ لہم، اور انسانوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ انا حملنا ذریتہم، بے شک ہم نے سوار کروایا انسان اور اس کی اولاد کو، سوار کروایا بالکل کے مشکور، ایسی کشتی ہے جو کہ بھری ہوئی کشتی، وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے پیدا کیے ان انسانوں کے لیے انہیں کشتیوں کی طرح ایسی سواریاں بھی ما یرکبون جس پر یہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی اس کشتی کو جہاز کو غرق کر دیتے، وَلَا صَرِيمَ لَهُمْ، نہ ان کی فریاد کوئی سن لیتا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ انہیں غرق کرنے سے کوئی بچا سکتا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہم نے ان کے ساتھ یہ سارا احسان کیا اپنی خاص رحمت سے، وَمَتَاعًا، اور اس نیت سے تاکہ یہ فائدہ اٹھانے دلاتی ہے ایک وقت مقرر تھا۔ تو اب اس دنیا کے اندر اللہ پاک کی نعمتوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آج کا انسان بلکہ ہر دور کا انسان، اور قیامت تک پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی، یہ انسان اپنی بہت ساری دنیا کی ضروریات کو، منافع کو، مقاصد کو، سفر کو وہ حاصل کر لیتا ہے سواریوں کے ذریعے سے۔ سواری اب ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک نے انسان کو چلنے کے لیے پیر دیے، اگر ہم ان پیروں پہ چلیں تو کہتے ہیں میں پیدل چل کر آیا ہوں، کتنا چلے گا؟ آج اگر ایک انسان آدھا ایک گھنٹہ چل لے تو ہم کیا کہتے ہیں یار پیروں میں چل رہے جگہ تک بھئی پیدل چلاؤں۔ تو اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے یہ انسان کے پیر، یہ ٹانگیں، لیکن دیکھیں اس استعمال کی بھی ایک حد ہے۔ اگر یہ حد سے زیادہ ایک وقت استعمال ہو تو انسان بیچارہ درد میں، تکلیف میں، تھکاوٹ میں، کمزور آ جائے گا۔ اگر انسان بالکل بھی استعمال نہیں کرے، جیسے آج کل ہے کہ بس تھوڑا سا کام ہے اور گاڑی سٹارٹ، تھوڑا سا کام ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، لیکن اس سے بھی کتنے سارے مسائل اور امراض پیدا ہوئے۔ آج آپ کوئی مرض لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں ہمارے ملک میں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ واک کریں، کہتے ہیں نا، آپ کی واک نہیں ہے، آپ کا چلنا نہیں ہے، آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے کہ کام آ جائے۔ لہٰذا اگر انسان اس کو حد درجہ استعمال کر لے تو بھی نقصان اٹھائے گا، اگر بالکل استعمال نہیں کرے تو بھی نقصان اٹھائے گا، اس کی ایک حد ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان پر ایک انعام کیا، ایک احسان کیا کہ اس کو یہ سمجھ بوجھ دے دی، عقل دے دی
یہ علم دے دیا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے سواری بنا لیتا، جہاں اس کو بھی آرام، اس کے پیروں کو بھی آرام، یہ اس سواری پر بیٹھ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور جلدی پہنچ جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تو یہ سارا احساس اور یہ ساری سوچ، یہ علم انسان کو حاصل ہوا کس ذات کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ انسان کو اتنا سمجھ ہے نا، ورنہ اتنے بڑے اونٹ پر ایک انسان، دو انسان، تین انسان بیٹھ کے سواری کرتے ہیں، اس پہ سامان رکھتے ہیں، پر کو اس انسان کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے تابع کر دیا، لہٰذا یہ ایک نکیل پکڑتا ہے، اونٹ تابع ہو جاتا ہے، اس کے کام آ جاتا ہے، گھوڑا اس کے تابع ہو جاتا ہے، گدھا خچر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ ان پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہے، ہاتھی پر بیٹھ کے سواری کرتا ہے، یہ سارے جانور اس کے کام آتے ہیں۔ یہ تو وہ جانور ہے، وہ سواریاں ہیں جو خود جاندار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انسان کو شعور دیا اور اس نے ایسی سواریاں بھی بنائیں کہ جو بے جان چیزوں سے بنی لیکن انتہائی مفید، انتہائی کارآمد۔ آج گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ اس کی شکل۔ پھر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار میں فرق آتا ہے، یہ 1000 سی سی ہے، یہ 1500 ہے، یہ 2000 ہے، تو اس میں انسان اپنی ذہانت اور عقل اور علم سے ایسی ٹیکنالوجی شامل کر لیتا ہے، اس گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی، پھر اس میں پیٹرول ڈالتا ہے۔ اب دنیا اس نظام پہ آ رہی ہے کہ پیٹرول ہماری ضرورت نہ رہے، دوسری چیزوں سے یہ گاڑی چل سکے۔ اگر کل پیٹرول کے خزانے زمین میں ختم ہو جائے، اس لیے کہ تو اللہ پاک کی طرف سے، وہ اگر ختم ہو جائے تب بھی ہماری یہ سواری نہ رکے، وہ چلتی رہے۔ اس علم پہ انسان اس وقت آ رہا ہے۔ اور پھر سمندر کے اندر جو پانی ہے، پانی کی موجیں ہیں، اتنی خطرناک موجیں ہیں کہ جو پہاڑوں تک اوپر چلی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی سمجھ دی، اس نے کشتیاں بنائیں، جہاز بنائے، اور ان جہازوں میں، ان کشتیوں میں یہ بیٹھ کر دور دور تک سفر طے کر لیتا ہے۔ یہاں آج کی آیات میں جو قابل غور لفظ ہے نا، وہ ہے فی الفلک المشحون۔ مشحون کے معنی آتے ہیں جو چیز بھری ہوئی ہو، بھری ہوئی چیز ہو۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں، مثال کے طور پہ ایک اینٹ لے جائیں اور جا کر پانی کی سطح پر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے جائے گی نہیں جائے گی؟ وہ سیدھا نیچے چلے جائے گی۔ ہلکی چیز ہے، کاغذ ہے، بچے کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر رہتی۔ وزنی چیز پانی کی تہ میں چلی جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کشتی پر سینکڑوں لوگ، بلکہ اب ایسے جہاز بنتے جس میں ہزاروں لوگ، اور جس میں کتنا سامان، کنٹینر، پوری دنیا کی امپورٹ ایکسپورٹ کا مؤثر ذریعہ آج کل کے بحری جہاز ہے، اتنے بھاری جہاز اور اتنی بھاری کشتیاں ہیں، وہ نیچے کیوں نہیں جا رہی؟ سوچنے کی بات تو ہے نا۔ اگر انسان کہے جی میں نے ایسی مشین بنا لی اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا، تو کبھی چلی بھی جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار بھی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی عقل کی طاقت مت سمجھنا، ورنہ تو آج دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہی نہیں۔ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہے، جہاز ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں دوستو۔ پھر انسان اس سے آگے بڑھا، اس نے ہواؤں کو طے کرنے کے لیے بھی ایک سواری تیار کر لی اور ہوائی جہاز بن گئے، اور پھر اب ترقی ہوتے 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 وہ کہاں تک بات آ گئی کہ وہ سفر جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتا تھا، اس میں مہینوں لگتے تھے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو بڑا سفر، وہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، پیدل حج کرتے تھے، تو اس میں بھی مہینوں لگتے تھے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے،
ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہم اپنے گھروں سے ہندوستان سے نکلتے تھے، 6 مہینے بعد جا کے ہم جدہ پہنچتے، اتنے بڑے بڑے سفر ہوتے تھے۔ آج آپ بتائیں کہ اگر ایک شخص پاکستان سے جانا چاہے ہوائی جہاز پر بیٹھ کر، وہ جدہ کتنے وقت میں پہنچے؟ 4 گھنٹے۔ کہاں 6 مہینے اور کہاں 4 گھنٹے، اور اس میں بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس درمیان میں کھانا بھی آئے گا، اس میں سب کچھ ہوگا، تب بھی اگرچہ ہم خوش نہیں ہوتے، اس میں بھی ہمیں بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں کہاں تک آ گئی دوست؟ یہ سواریاں کس درجے تک آ گئی؟ انسان نے ان سے کتنے منافع استعمال کر لیے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک دیکھے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے یہ سواریاں اس انسان کو دے دی، ما یرکبون، جس پر یہ بیٹھ کے سواری کرے گا اور یہ اس پر بیٹھ کر جائے گا۔ اس ماں کے لفظ میں دوستو ہر قسم کی سواری آ گئی۔ آج ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہوائی جہاز اور یہ چیزیں تو اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، فتنہ دجال ہے نا، جب دجال آئے گا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے پاس سواری کا ایسا عجیب و غریب گدھا ہوگا جو اتنا تیز سفر کرے گا کہ جیسے ایک بادل ہواؤں میں اڑ کر چلا جاتا۔ دیکھیں، جیسے بادل ہوا میں اڑ کر چلا جاتا ہے، یہ ایک تعبیر تھی۔ اب دیکھیں ہواؤں میں بادل جاتے ہیں، ہواؤں میں آج جہاز اڑتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس کی سواری کا ایک گدھا ہوگا۔ اس لیے جہاز کو پیچھے سے اگر آپ دیکھیں نا، پیچھے سے جو اس کا ایک پر اس طرح کھڑا ہوتا ہے، تو یہ گدھے کے کان جیسے اوپر کی طرف اگر کھڑے ہو جائے نا، اسی لیے کہتے ہیں نا اسرائیل نے جو جہاز بنایا ہے اور لد ایئرپورٹ پہ اس کو کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے 2 پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تصویر ہم نے بھی دیکھی، اس کے 2 پر یہ گدھا نہیں ہوتا، گدھا تو سب نے دیکھا ہے نا بھائی، گدھا تو دیکھا ہے نا، تو گدھا جب کان کھڑے کر دے نا اس طرح، بالکل اس طرح، آپ وہ دیکھ لیں، اور پھر اس جہاز کی تصویر آپ دیکھ لیں جو یہودیوں نے، اسرائیل نے اس وقت بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ان کے پاس بھی علم ہے نا کہ جب دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعاقب میں آئیں گے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام لد پر، لام دال اس کو یاد رکھے، مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دجال کو پالیں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ دجال کی ہلاکت کی جگہ کون سی ہے؟ لد ہے۔ تو انہوں نے اپنی عقل لڑائی اور لد پر ایک جہاز کھڑا کر کے رکھ دیا، آج ابھی کھڑا ہوا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ جب یہاں دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہم دجال کو بٹھا کر وہاں سے اڑا دیں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہونا تو وہ ہے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے، یہ ضرور مارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کی مبادیات، قرآن اور احادیث کو انسان اگر غور اور گہرائی اور طلب کے ساتھ پڑھتا ہے، آج دنیا جن ایجادات کی طرف جا رہی ہے اور جس کو اپنا امتیاز سمجھ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور احادیث ان کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہونی ہیں۔ اور یہ تو ہماری سوچ کے اعتبار سے ایک ترقی ہے کہ بھئی اتنا ہو گیا، اس کے بعد بھی کیا ہونا ہے، آگے چل کر کیا ہوگا، اور انسان وقت کی رفتار کو کتنا اپنے کنٹرول میں کرنے کا آج سوچ رہا ہے۔ بہت کچھ انسان کے منصوبوں کے اندر شامل ہے دوستو، لیکن کچھ بھی کر لے اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں جا سکتا، یہ اس کے اندر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم سواری استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سواری زمین کی ہو، ہواؤں کی ہو، دریاؤں کی ہو، ہر سواری پر بیٹھتے ہوئے انسان کے دل دماغ میں اللہ کی ذات کا استحضار ضرور آنا چاہیے کہ بھئی یہ نعمت کیسے حاصل ہو گئی، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے انعام مل گیا،
کہ میں اس سواری کو بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا ہوں، میں اس کو چلا رہا ہوں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں. دیکھیں اللہ پاک نے سہولیات پیدا. تو انسان کی سواری بھی اس کو اللہ پاک کی ذات کی عظمت کی یاد دلاتی کہ انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کرے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آنے والی جو شب ہے کل کی، وہ شب براءت ہے نا، 15 شعبان کی رات ہے کل. انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد اس نسبت سے مختصر سی مجلس اور بیان ہوگا. آپ احباب اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.